अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में 90,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 15,30,000 से ज़ायद अफराद इसकी लपेट में आ चुके हैं। अमरीका में अमवात की तादाद 15,000 के करीब पहुँच चुकी है। 4,35,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त अमरीका में बीमार हैं और पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस की तादाद 4,489 से ज़ायद हो चुकी है। 63 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें से 5,000 गुज़िश्ता 24 घंटे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,737 टेस्ट किए गए। 167 नए केसेस सामने आए। अब ये बड़ी अहम बात है, हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है कि टेस्ट की तादाद में इजाफा किया जाएगा। फिर 24 घंटे में खुद वेबसाइट बता रही है कि 2,767 टेस्ट हैं, ना कि जो तादाद बताई गई थी, दावा किया गया था, उस हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ये समझते हैं कि मज़ीद 1 हफ़्ता और लॉकडाउन होना चाहिए और मौजूदा लॉकडाउन से सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि मुराद अली शाह ये समझते हैं कि इस वक्त जो लॉकडाउन है वो करामत साबित नहीं हो रहा है। अवाम उसकी मुकम्मल तौर पर पासदारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 हफ़्ता और लॉकडाउन हो 14 तारीख के बाद, और वो इससे भी सख्त लॉकडाउन हो। मुराद अली शाह समझते हैं कि इमदादी सरगर्मियां भी रोक देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी लोग जमा होते हैं और वायरस फैलता है। इसके अलावा ऐसी तमाम कारोबारी सरगर्मियां जिसमें लोग जमा होते हैं, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की। मुलाकात में शरीक सहाफ़ियों का कहना है कि मुराद अली शाह सख्त लॉकडाउन के हामी हैं, मगर वो शदीद दबाव में भी नज़र आ रहे हैं, और वो दबाव है वफाकी हुकूमत का, क्योंकि वफाकी हुकूमत 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन ख़त्म करना चाहती है। कल की मीटिंग में भी वफाकी हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा, जिसकी वजह से मुमकिन है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन नरम करना पड़े। वज़ीर आला सिंध इसलिए चाहते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती हो, क्योंकि वायरस अब कच्ची आबादियों में भी फैलना शुरू हो गया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ये समझते हैं कि कम टेस्ट होने की वजह से वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद और इलाकों का ठीक से पता ही नहीं है, और जब ठीक से नहीं पता, टेस्ट कम हुए हैं, तो लॉकडाउन ख़त्म करके कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा। जबकि आज ही कराची में एक ही घर के 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और मुराद अली शाह साहब ने कहा कि इसी बात का उन्हें डर था। सिंध हुकूमत के मुताबिक आज कराची में लोकल ट्रांसमिशन के 74 केसेस सामने आए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस महीने के आखिर तक अस्पतालों में दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और आज वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने कैपिटल टॉक में कहा कि 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस की तादाद 70,000 तक हो सकती है। 700 अफराद की जान जा सकती है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से सिंध हुकूमत समझ रही है कि लॉकडाउन में इजाफा होना चाहिए, मगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन जितना होना था हो गया। अब यहाँ से हमें बहुत ही सिलेक्टेड एरियाज़ में जहाँ पर केसेस सामने आए वहाँ पर लॉकडाउन कर लें। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता मईशत को खोलना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आज सहाफ़ियों ने कहा कि वज़ीर आला सिंध दबाव में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म करना चाहती है। ये दबाव, ये प्रेशर, हमने उस वक्त जब हमारे साथ 2 दिन पहले मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, हमने उससे पूछा था कि आप दबाव में नज़र आ रहे हैं। तो सर, मसला पाकिस्तानियों की जानों का है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पे तनकीद हुई तो अंडर प्रेशर आ गए हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ शाहज़ेब, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ। मैं आपको जो मेरा ये नैरेटिव जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि बगैर क्रिटिसिज्म के सब लोग इस बात को माने। जैसे 1 तारीख को कह दिया था ना, हमने नहीं कहा था, ये फेडरल गवर्नमेंट से फैसला आया था कि 14 तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड करें। ये भी फैसला था कि इसको और सख्त करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा सही होगा। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पूरी पेंडेमिक की जो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में रहा है, कि जो फैसला करना है जल्द करें। जो स्पीड से काम करता है, परफेक्शन की तरफ हम ना जाएं कि जी अगर ये लॉकडाउन होगा तो फलानी चीज़ की फलाना क्या होगा। इन परफेक्शंस की तरफ हम जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। परसों ये इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मीटिंग हुई जो कि कल थी, जिसमें मुराद अली शाह ने ज़राए के मुताबिक यही राय दी कि लॉकडाउन में इजाफा किया जाए और उसे मज़ीद सख्त किया जाए। मगर वफाकी हुकूमत की यही राय थी कि इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसके लिए अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता
نرمیاں کی جائیں. ہمارے ساتھ مرزا وہاب ترجمان سندھ حکومت موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت پنجاب موجود ہیں. دونوں سے پوچھیں گے اس وقت صورتحال کیا ہے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اب وہ دونوں کیا سمجھتے ہیں. مرزا وہاب صاحب بہت شکریہ. جب صحافیوں سے ملاقات ہوئی آپ بھی موجود تھے, اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ہفتے کا مزید لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, مزید سخت لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, مگر ان کی باتوں سے تاثر یہی ملا کہ وہ 14 اپریل کے بعد اسے نہیں کنٹینیو کر پائیں گے اور اب لاک ڈاؤن ختم ہی کیا جائے گا, آہستہ آہستہ کھولا جائے گا؟ بہت شکریہ شادب صاحب. شادب صاحب, آپ جو انٹرو میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہے تھے, غلام سرور خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں دیٹ اٹ سیلف از انف فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ لاک ڈاؤن میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ بات سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ نہیں کر رہے, یہ تو وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے اینڈ تک ہسپتال میں پریشر بڑھ جائے گا. ایویشن منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ کتنی خدا نخواستہ اموات ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹ سیلف اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح کا خطرہ ہے جو اس قوم کو لاحق ہے, اور اس خطرے کو ایڈریس کرنے کا جو واحد طریقہ ہے شادب صاحب, فرام ڈے ون ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے 13 مارچ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ اتنی زیادہ یہ تو اس کو ایفیکٹو بنانا تو حکومت ہی کی ذمہ داری تھی نا. وہ ایفیکٹو اگر نہیں ہوا اور ایک کچی آبادیوں میں سے اب 7 ایک گھر میں کیسز سامنے آ گئے, تو جب آپ پہلے ہی نہیں اس کو ایفیکٹو بنا پائے تو بعد میں ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ کرا کے کیسے ایفیکٹو بنا لیں گے؟ شادب تھوڑا ٹائم دیجیے گا مجھے اس کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں ہمیں دقت کیا ہوئی, دقت ہے وہ کنفیوزنگ نیریٹو, وہ کانٹریڈکٹری نیریٹو جو کہ عوام کو جا رہا ہے. ایک طرف سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کہتے ہیں کہ ہاں یہ بیماری پھیلنے کا اس طریقے سے خطرہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں بزنسز کھلنے چاہیے, کنسٹرکشن انڈسٹری کھلنی چاہیے, بینکس کھلنے چاہیے, اسٹاک ایکسچینج کھلنی چاہیے, ایکسپورٹ کو تمام وہ چھوٹ ملنی چاہیے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ فلائٹس کو وہ لوگ انیشلی بند نہیں کرتے ہیں, آپ کی جو ٹرینیں تھیں ان کو اس وقت تک جاری رکھتے ہیں. تو پہلے 6 سے 7 روز میں ہمیں اس دقت کا سامنا تھا. اس کے بعد جو 1 اپریل کو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ شادب صاحب فیڈرل گورنمنٹ نے خود کیا تھا 14 اپریل تک. دیٹ مینس فیڈرل گورنمنٹ بھی اس بات پر کنونس تھی, چاروں صوبائی حکومت اس بات پر کنونس تھی کہ اس لاک ڈاؤن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اگلے 6-7 روز بہت ایفیکٹولی لاک ڈاؤن چلا. بٹ انفارچونیٹلی ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے جب نیریٹو یہ آیا کہ اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا نہیں ہے, بھوک ہے, اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کرونا کا پھیلاؤ نہیں ہے بلکہ معیشت کو بہتر بنانا ہے, ایکسپورٹ کو اور زیادہ پروموٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کنفیوزنگ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی دشواری کا سامنا ہے. مگر یہ بات مرزا وہاب صاحب, یہ بات درست تو ہے نا کہ اس وقت مسئلہ پاکستان کی معیشت کا ہے اور لاک ڈاؤن ایک حل ہے مگر عارضی. وزیر اعظم پہلے نہیں مان رہے تھے, اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنفیوزنگ نیریٹو دیا وزیر اعظم نے, مگر بعد میں وزیر اعظم مانے اور انہوں نے اپنی جب میڈیا سے بھی بات کی ہے, پہلے وہ کہتے تھے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں, پر انہوں نے کہا گھبرائیں اور آپ نے اس کو سنجیدہ لینا ہے, اس کو بالکل لائٹلی نہ لیں. یہ ساری باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن مگر پرماننٹ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ نے کسی نہ کسی لیول پر جا کے جو ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے جس کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کیا جب لوگ آ رہے ہوں گے تو کیا ان کے اوپر پابندیاں ہوں گی. جس طریقے سے جو اسینشلز ہیں, یونیلیور ہے, دوسری انڈسٹری ہے وہ کھلی ہے, اسی کو کاپی کرتے ہوئے ایکسپورٹ انڈسٹری بھی کھلے, اس کا ہوم ورک آپ لوگ کر کے 14 تاریخ کو کھول دیتے. وہ ہوم ورک نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں شادب صاحب, تھوڑا سا میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا. دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسینشل آئٹمز کو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو بار بار معیشت کے بارے میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, شادب صاحب آپ مجھے بتائیے کیا پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ آئیڈیل رہی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کرونا اتنا بڑا پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ نہیں رہا ہے جتنا غلط پالیسی اکنامک پالیسیز جو خان صاحب کی رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے مسئلہ رہا ہے. دیکھیں عوام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا, عوام کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کرنا انیویٹیبل ہے, بجائے اس کے کہ حکومت ری ایکٹیو ہو اور ہم وہ خطرات اپنے اوپر طاری کر لیں, نقصان ہو جائے, ہم نقصان برداشت کر لیں, اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. بہتر حکومتیں وہ ہیں جو پرو ایکٹیولی کام کریں, جو اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکیں, منیمائز کر سکیں. اگر ہم اس طریقے سے صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت مل کر کام کرے گی تو میں سمجھتا ہوں قوم کو زیادہ مؤثر انداز سے کنونس کر پائیں گے. شادب صاحب میں ہم اس وقت لاک ڈاؤن کے ایک منٹ ہم اس وقت لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں نا. اس کے باوجود 2 دن پہلے چیف منسٹر سندھ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, وہ مطمئن نہیں تھے لاک ڈاؤن سے, حالانکہ ہم لاک ڈاؤن کی پیریڈ سے گزر رہے ہیں. وہ مطمئن نہیں تھا کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو عوام کا اس کا مطلب ہے کہ جو صبر ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے ہی ختم ہو رہا ہے اور آپ کو انفورسمنٹ میں پہلے ہی پرابلم ہو رہی ہے, مسئلہ ہو رہا ہے.
ایک صرف میں شاہد صاحب ایک چیز کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. شاہد صاحب دنیا بھر کے اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز کرونا وائرس کے سامنے کولیپس کر گئے, چاہے امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یورپین ممالک ہوں, چین ہو. تو پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, وی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ دس کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس طرح کے بوجھ کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں, ہم اپنی معیشت کو ریوائیو کر سکتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کی اموات ہونی شروع ہو گئی, ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر پائیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آتے ہیں کیوں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا. دیکھیں یہ جو کنفیوزنگ نیریٹو تھا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے, اس کی وجہ سے لوگ انکریج ہوئے. اگر ایک طرف اسد عمر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ 14 روز تک لاک ڈاؤن رہے گا, اور اس کے 3 روز بعد پرائم منسٹر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھول دینا چاہیے, تو لوگ تو کنفیوز ہوں گے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو تمام صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بریدنگ سپیس دے سکیں, اور جو یہ کرونا وائرس کے خطرات ہیں اس کو میٹیگیٹ کر سکیں. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سیکنڈری لیول پر آج 74 کیسز, آج ٹوٹل 74 کیسز آئے ہیں جس میں سے 7 ایک ہی گھر کے ہیں, کیا یہ کچی آبادیوں میں دوسرے علاقوں میں بہت تیزی سے پھیل گیا ہے؟ کیونکہ ٹیسٹ تو ابھی بھی, اور یہ بھی بتا دیجیے گا, کہا تھا ہمیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 6500 ہوتے ہیں, اب اور زیادہ ہوں گے, حالانکہ آج بھی 2770 کا نمبر آ رہا ہے. ٹیسٹ کٹس آپ کو ابھی تک نہیں ملی ہے؟ شاہد صاحب میں لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام پہ تھا تو آپ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ شاید کوئی بڑی ہزاروں کی تعداد میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا تھا. میں نے اس وقت بھی آپ کو آن ریکارڈ کہا تھا کہ سندھ حکومت کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیلی 2280 ٹیسٹ کرنے کی, اور ہم ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ہم 5000 ٹیسٹ ڈیلی پر لے جائیں. ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیسٹ کٹس کا فقدان ہے, اس وقت اکیوٹ شارٹیج ہے پاکستان بھر میں, جس کی وجہ سے تمام صوبائی حکومتوں کو دقت کا سامنا ہے. ہم خود کوشش کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کٹس کو امپورٹ کرنے کے لیے, اور ہمیں ہمارے وینڈر نے یقین دلایا کہ 11 تک انشاءاللہ ایک بڑی کوانٹٹی کراچی شہر پہنچ جائے گی. یہ ایک ایریا جہاں پہ شاہد صاحب میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں PIA کی اسپیشل پرواز چلوائیں کہ برطانیہ کا وینڈر ہو, چین کا وینڈر ہو, وہاں پر PIA کی اسپیشل فلائٹ جائیں, اسپیشل کارگو پلینز ان ٹیسٹنگ کٹس کو, اکوپمنٹ کو لے کے آئے, تاکہ تمام صوبوں کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, گلگت بلتستان کشمیر کے اندر آپ زیادہ اگریسولی ٹیسٹنگ کو بڑھا سکے. میں سمجھتا ہوں تمام پروونشل گورنمنٹ کو اس وقت یہ دقت کا یعنی کہ کوئی نئی کٹس کچھ نہیں پرووائڈ کیا گیا ہے. جب آپ پچھلے پروگرام میں آئے تھے اس وقت بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہو گئی ہے. اب پھر 2 دن پہلے اناؤنس کیا گیا, خود ٹویٹ کیا ظفر مرزا صاحب نے, تو وہ نہیں ہوا ہے, کوئی آپ کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوا ہے, وہیں آپ کھڑے ہیں, کچھ نہیں دیا فیڈرل گورنمنٹ نے. جی کچھ بھی نہیں. میں تو شادف صاحب پچھلے دنوں گورنر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ 2 نئی بڑی لیبارٹری اسٹیبلش کر رہی ہے کراچی میں, ایک JPMC میں, ایک SIUT میں. میں نے اس کو بھی چیک کروایا. ان دونوں لیبارٹریز کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا. اور جو ٹیسٹنگ کٹس میں نے آپ کو ماضی میں کہا تھا جتنی ہمیں ملی ہیں اتنی کٹس ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک ملی ہیں, کوئی اس میں اضافہ نہیں. اور مجھے بتائیں جو ایک کیس یہ آیا کچی آبادیوں میں, ایک گھر میں 7 لوگ, یہ کیا آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب ٹیسٹ تو ہو نہیں رہے, تو پتہ کیسے چلے کہ کہاں پر ہو رہا ہے کہاں پر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا, یا آپ کوئی بتا سکتے ہیں کچھ کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ نہیں شادف صاحب یہ نیچرلی کہنا بڑا مشکل ہے, بیکاز ہمارے پاس اس ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, ہم بڑے پیمانے پر اگریسو ٹیسٹنگ نہیں کر پا رہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو شادف صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ شارٹ فال ہے, جو لاک ڈاؤن تھا اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ سندھ کے اندر تقریباً 340 افراد صحت یاب ہوئے ہیں. ہمارے اندر جو تافتان بارڈر سے زائرین کو ٹرانسفر کیا گیا تھا, جن کو ہم نے سکھر کی کوارنٹین فیسلٹی میں رکھا تھا, وہ تقریباً 1300 لوگ آئے تھے. ان میں سے تمام لوگ صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں کوارنٹین مکمل کر کے, صرف 38 افراد رہ گئے ہیں. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ جہاں جہاں پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ اس بات کو ٹھان لے کہ ہاں ہمارا یہ ٹارگٹ ایریا ہے, اس کو ہمیں فوکس کرنا ہے, ہم کام کر سکتے ہیں. بٹ ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ انداز میں کام کرنا ہے. میں آئسولیٹڈ انداز میں کام نہیں کر سکتا, یاسمین راشد صاحبہ یعنی کہ میں یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ پنجاب حکومت کیا سمجھتی ہے. مگر اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ 14 کے بعد لاک ڈاؤن نہ کنٹینیو ہو, تو آپ لوگ پھر وہی کریں گے جو فیڈرل گورنمنٹ کہے گی اور باقی صوبے کہیں گے, یا آپ کا فیصلہ ہوگا لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنے کا؟
शादिर साहब, हमने पहले भी फेडरल गवर्नमेंट के कहने पर लॉकडाउन नहीं किया था। 23 मार्च को लॉकडाउन का फैसला था, वो सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम के वसीतर मफाद में बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया था। अभी हमने 14 तारीख के आगे का फैसला नहीं किया। अभी हम SOPs के ऊपर भी काम करें, हम तमाम एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब फैसला करेंगे वो अगेन उन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे और हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि किस तरीके से हम इस इफेक्ट को मिटिगेट कर सकें और किस तरीके से अपने अवाम का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझ रही हैं इस वक्त जो मामलात हैं, क्योंकि लाहौर से पंजाब से भी ओवरऑल खबरें आई कि कुछ एरियाज़ में हुआ है, वायरस फैलता नज़र आया है और लॉकडाउन में लोग मान भी नहीं रहे हैं। लाहौर में भी नज़र आ रहा है और पूरे पंजाब में कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? मेरा ख़्याल है जहाँ तक इस वक्त पंजाब का ताल्लुक़ है, उसमें अगर आप जोग्राफिकली एरिया को ज़रा देखिए तो हमारे जो हॉट एरियाज़ हैं वो नॉर्थ की तरफ सारे डेवलप हो रहे हैं और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो साउथ की तरफ तादाद मरीज़ों की कंपैरेटिवली कम है, यानी शिद्दत बीमारी की जो है वो साउथ की तरफ कम है। तो मेरा ख़्याल है 14 तारीख के बाद वी विल बी इन अ प्रॉपर पोजीशन कि हम एनालाइज करें कि कौन से इलाके जो हैं उनमें लॉकडाउन की शिद्दत हमें बढ़ा देनी चाहिए और कौन से एरियाज़ हैं जहां थोड़ा सा हम ईज़ ऑफ करें। वजह ये है कि आप देखिए अब फसल की कटाई भी शुरू हो गई है और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ये जो फूड का जो सप्लाई है, फूड चेन की सप्लाई, इसको तो किसी तरीके से आप रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखा जा रहा है। जहाँ तक अभी तक तो आपको पता है 14 तारीख तक एक सिलसिला लॉकडाउन का है और लोग अपने अपने इलाकों में ही रह के काम करेंगे। लाहौर इस वक्त हमारा वो बन रहा है, एपी सेंटर बन रहा है जहाँ इस वक्त 363 केसेस हैं। टोटल इस वक्त पंजाब के अंदर 2224 केसेस हो गए, जिसमें 18 बात हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 40 से ज़्यादा लोग रिकवर होकर घर भी जा चुके हैं। हमने कोई तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टेस्ट भी कर चुके हैं। तो मैं ये जो हमारा कोहॉर्ट है वो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो पॉजिटिव आए हैं, जो या क्वारंटीन में हैं या जो हमारे जिस तरह कैंप जेल में एक बहुत बड़ा नंबर है कोई 59 लोगों का, जो वैसे अलावा है वो 794 हैं। तो अगर 794 को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो जो एरियाज़ हैं हमारे, लाहौर है, गुजरात है, गुजरांवाला है, झेलम है और रावलपिंडी, इन इलाकों के अंदर हमें ज़रूर इसके ऊपर दोबारा देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हमें लॉकडाउन की शिद्दत यहाँ बढ़ानी होगी या इसको एक्सटेंड करना होगा। 21 तारीख तक वील हैव टू सी दैट। यानी कि आप ये कह रही हैं कि पूरे सूबे के लॉकडाउन की जगह आप इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि जहां पर केसेस आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन हो, वहां पर सख्ती हो उस स्पेसिफिक एरिया में, और वरना बाकी सूबे में 14 के बाद लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल। वजह यह है कि देखिए ना, आपके सामने ही है कि हमारे 30% से 40% लोग दिहाड़ीदार लोग हैं और उनके लिए वाकई ये एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारे लिए सारे मुल्क के लिए और मेरा ख्याल है सारी कौम के लिए भी एक परेशानी का सबब है कि लोग अपनी कमाई पे किस तरह वापस जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लॉकडाउन कम करना पड़ेगा। देखें हम क्या चाहते थे, अगर आप सिचुएशन को देखें ना, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जितने मरीज़ अस्पताल में आ रहे हों इतने मरीज़ घर भी जा रहे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो नंबर्स आपके सामने हैं, अगर हम बाकी दुनिया के साथ मुकाबला करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ डेथ्स, अगर आप पूरे पाकिस्तान की भी डेथ्स आप कैलकुलेट कर लें तो इतना बड़ा पाकिस्तान जिसके अंदर 22 करोड़ आवाम है, उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स अभी भी इन अ कंट्रोलेबल सिचुएशन है। तो हम अगर इसको सेलेक्टिव करके एनालाइज करके और जिस तरह इस वक्त हम काम कर रहे हैं सब मिल के इकट्ठे आहमगी से और क्वारंटीन भी कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी क्वारंटीन कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मसला जो है वो संभल सकता है। मगर एक इस सब में मसला है आपकी हिकमत अमली में, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की बात में ये वज़न नज़र आता है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितने टेस्ट हुए हैं तकरीबन 40,000, उसमें से 40 से 44,000 टेस्ट में इस वक्त 4,400 लोग मुतासरीन निकले, यानी 10% का रेशो है जो कि दूसरे ममालिक के बराबर है। चाइनीज़ डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रेशो चीन से भी ज़्यादा है जो टेस्ट होने के बाद उन लोगों की तादाद जो कि मुतासिर हैं।
تو یہ آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ وفاقی حکومت نے جتنے دعوے کیے تھے کہ جی ہم نے ٹیسٹ ٹکٹس منگا لی ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ ہوں گے، ابھی وفاقی حکومت کی اپنی ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان نے 2700 ٹیسٹ کیے ہیں. یہ وہی ایوریج ہے جو پچھلے دنوں سے چلا رہا ہے، بلکہ 3000 چلا رہا تھا، یہ تو اس سے بھی کم ہوئے ہیں. تو جب ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو ایریاز کا کیسے پتہ چلے گا؟ بغیر لاک ڈاؤن کے کیسے رک پائے گا یہ اگر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور سب چیزیں کھولنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں نا کہ تعداد بڑھے گی، جیسے جیسے ٹیسٹ ہم بڑھائیں گے تو تعداد تو بڑھے گی، لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ تعداد جو بڑھے گی اسی تناسب میں بڑھے کہ جی جوانوں میں زیادہ ہے جو ماشاءاللہ سروائیول ان کا بہتر ہے، فرٹیلیٹی ریٹ کم ہے، میجورٹی میں سمٹمز کم ہیں، اور بوڑھوں میں کم ہونا چاہیے. دیکھیں نا سویڈن میں دے بین ویری سکسیسفل ان ریڈیوسنگ دا فرٹیلیٹی ریٹ. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بوڑھوں کو بالکل پابند کر دیا، انہوں نے کہا آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں کمپیریٹیولی کم ہے. تو ہمیں ان ساری تدابیروں پہ اپنے آپ کو کام کرنا چاہیے. بڑھیں گے ضرور، لیکن اگر اتنے بڑھیں کہ اتنے ٹھیک بھی ہو کے گھر جا رہے ہوں تو ہمارے ہسپتال ان سچویشنز کو کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ دیکھا جائے تو پورے پنجاب کے اندر اس وقت تقریباً ہم نے 3800 کے قریب تو بیڈ صرف مخصوص کیے ہوئے ہیں فار 3800 بیڈز ان ویریس، جیسے ہسپتال مخصوص کیے ہوئے ہیں جن میں بیڈ صرف کرونا کے پیشنٹس کے لیے. اسی طریقے سے ان کو بڑھا کے ہم 10,000 تک لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے کوارنٹین سینٹرز بھی ہیں جہاں تقریباً 28,000 سے زائد لوگ جو ہیں اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا ہمیں وقت مل گیا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ان پلیس ناؤ. یہ بات درست ہے، اس پہ بھی آپ احتیاط کریں لوگ کہ ظاہر بزرگوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، مورٹیلٹی ریٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں زیادہ احتیاط کی جائے. جوانوں میں کم ہوتا ہے وہ زیادہ احتیاط کریں، مگر ٹیسٹ کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے. جب ٹیسٹ کی تعداد بڑھے گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ کس علاقے میں ہے، کہاں پر زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ سارے کے سارے کام ہیں. وفاقی حکومت جو دعویٰ کرتی ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو کیسے یہ آپ آگے بڑھیں گے میں جاننا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اب تعداد بہت بڑھ جائے گی. ابھی بھی ہماری کوئی تقریباً 1400 ٹیسٹ ہوئے، جو کہ اس وجہ سے کہ وہ سارا جو بیک لاگ تھا وہ سارا کچھ مکمل ہو کے اب ہم زیادہ انشاءاللہ کل تک ہمارے پاس 3-4 ہزار ٹیسٹ کی جب رزلٹ آئیں گے تو نیچرلی یہ تعداد بڑھے گی. لیکن اس لیے پریشان کن نہیں ہے کہ بڑی تعداد جو بڑھ رہی ہے وہ کوارنٹین لوگوں کی بڑھ رہی ہے. جو تعداد لوگ ویسے بڑھ رہی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. یہ بتائے گا کہ کراچی میں اب نظر آ رہا ہے کہ کچی آبادیاں اور ایسے علاقوں سے بھی بہت زیادہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. 7 کیسز ایک گھر سے سامنے آئے. ظاہر اس کو حکومت کہہ رہی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس ساری کی ساری صورتحال پہ قابو پانا. اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ کن ایریاز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور پورے پنجاب میں جہاں پر اس وقت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ جی اس وقت جو لاہور میں میجر کیسز ہیں وہ ڈی ایچ اے کے علاقے کے اندر ہیں. پھر ایک بہت بڑا کوہورٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا بنا ہے. پھر کچھ ایریاز جوہر ٹاؤن کے ہیں. یہاں کیونکہ قدرے بڑے گھر ہیں، لوگوں کے پاس بڑی جگہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، لیکن ہم نے کوئی کنفرم بندہ گھر میں نہیں رہنے دیا. سارے کنفرم بندے جو 363 کے 63 ہیں یہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کے اندر موجود ہیں. صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی گھر چھوٹا ہے اور اس میں آئسولیشن کرنا مشکل ہو تو میرا خیال ہے اس وقت کیونکہ ہمارے ہسپتالوں کی لاہور کی کیپیسٹی جو ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی تقریباً 1000 بیڈ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں. اسی طریقے سے کوئی 400 بیڈز اس وقت ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں میو میں، جس کے پاس اس وقت سب سے بڑی تعداد ہے مریضوں کی. 160 مریض جو ہیں میو ہسپتال کے اندر ہیں. پھر اسی طریقے سے پی کے لائی کے اندر بھی ہمارے پاس 400 کی کیپیسٹی ہے. اور اب سوشل سیکورٹی ہاسپٹل والوں نے بھی 50 بیڈز ہمیں دے دیے ہیں. تو یہ ساروں کو جب آپ کر دیتے ہیں ہمارے پاس 1850 بیڈز اس وقت موجود ہیں. تو when you have that number of beds تو ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ہمارا سسپیکٹڈ جو پیشنٹس کنفرمڈ ہیں ان کو ہم ہسپتال میں ہی رکھیں اور جب ان کے ٹیسٹ نیگیٹو ہوں تو پھر ان کو گھر بھجوائیں. اور آپ دیکھیں الحمدللہ اب 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھر جا چکے ہیں اور آہستہ آہستہ آج ٹیسٹوں کے رزلٹ لگتا ہے کہ بہت سارے اب ہمارے سامنے آئیں گے اگلے 24 گھنٹے کے اندر. جن لوگوں کے دوبارہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایک نیگیٹو آیا دوسرا نیگیٹو آ جائے گا تو انشاءاللہ ان کو گھر بھیجیں گے. ہم یہی فلو چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں آ رہے ہیں اتنے ہی تقریباً اگر گھر چلے جائیں گے تو پھر ہسپتال والوں کے لیے مریضوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اب یہ ایک مشکل ہے. سندھ حکومت چاہتی ہے کہ 14 اپریل کے بعد بھی لاک ڈاؤن میں اضافہ ہو، وفاقی حکومت کنفیوژن نہ پھیلائے اور سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہو.
अब लॉकडाउन पहले ज़ाहिर लाजमी था, वफाकी हुकूमत भी मानती है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त था, उससे रफ्तार कम हुई, मगर लॉकडाउन होता ही इसलिए लाजमी है कि हुकूमतों को टाइम मिले, वो इंतजामात करें, टेस्टिंग की अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। मगर पाकिस्तान में आज भी टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, 3000 से कम टेस्ट हुए हैं। जब टेस्ट कम होंगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा वायरस फैल रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल है जिस पर पंजाब हुकूमत अमल करना चाहती है कि जहाँ पर ज़्यादा वायरस फैल रहा हो उन एरियाज़ को लॉकडाउन कर दिया जाए, बाकी सूबे को खोल दिया जाए, वो उसी सूरत में करामद होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें। टेस्ट हुए बगैर पता नहीं चल पाएगा। और पाकिस्तान में अभी भी सारी हुकूमतों की यही राय है, सूबाई हुकूमतों की, कि नहीं कह सकते कि असल में कितनी तादाद में इस वक्त वायरस फैला है। इसलिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना है, कम करना है, क्या सूरत हाल करनी है। वरना 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन में हुकूमतों को ये तैयारी करनी थी ताकि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जाता, क्योंकि लॉकडाउन ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। इसका मकसद ये था कि तैयारी की जाती। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इस वजह से अब सालों पुराने तनाज़ात पर भी जंग बंदी हो रही है। सऊदी अरब और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने अचानक यमन में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। फौज के तर्जुमान का कहना है कि यह ऐलान कोरोना वायरस की वजह से बहरान के पेश नज़र किया है। जंग बंदी 9 अप्रैल से 2 हफ्ते के लिए होगी और उसमें तौसी भी की जा सकती है। साथ ही सऊदी अरब से जो खबरें सामने आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी शाही खानदान के 150 अफराद को कोरोना वायरस लग चुका है। एक सीनियर सऊदी शहजादे जो रियाज के गवर्नर हैं, वो कोरोना से बुरी तरह मुतासिर होकर अस्पताल के ICU में हैं। शाही खानदान के दीगर दर्जनों अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और वो डॉक्टर्स जो सऊदी अरब के महंगे तरीन अस्पतालों में सऊदी शाही खानदान के इलाज के लिए मखसूस हैं, वो सऊदी शाही खानदान के दीगर लोगों और उनके करीबी रुफ़का के लिए 500 बेड के ख़ुसूसी अस्पताल का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि ये तवक्को की जा रही है कि शाही खानदान में वायरस तेजी से फैलने की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल को हुकूमत की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन अहकामात की कॉपी उसके पास मौजूद है और इन अहकामात में अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स को अलर्ट रहने का कहा गया है। अस्पताल को मौसूल होने वाले अहकामात के मुताबिक अभी ये नहीं पता कि कितने केसेस होंगे, मगर ये एक हाई अलर्ट है कि अस्पताल सिर्फ टॉप अर्जेंट केसेस को दाखिल करे, दूसरे बीमार मरीजों को दूसरे अस्पतालों में दाखिल कर दिया जाए ताकि सऊदी शाही खानदान के लिए अस्पताल में जगह बनाई जा सके। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस का पहला केस आने के 6 हफ्ते बाद ये वायरस सऊदी शाही खानदान में अपनी दहशत फैला रहा है। 84 बरस के सऊदी बादशाह शाह सलमान जद्दा शहर के करीब एक जजीरे में कायम महल में मुंतकिल हो गए हैं ताकि वायरस से महफूज रह सके, जबकि उनके बेटे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी अपने मुतादिद वज़रा के साथ दूर दराज इलाके में मुंतकिल हो गए हैं, जहां वो एक जदीद शहर बनाने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म के अस्पताल में दाखिल होने, ईरान के मुतादिद टॉप ऑफिशियल्स के हलाक होने और फिर सऊदी शाही खानदान के मुतासिर होने के बाद ये बात वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वबा दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन और गरीब मजदूरों में कोई फ़र्क नहीं करती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शाही खानदान के लोगों में वायरस फैलने की खबर सामने आने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि क्या वजह थी कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ बहुत तेज़ी से इंतहाई इक़दाम किए। सऊदी अरब ने पहला केस आने से पहले ही अपने मुल्क में बैरूनी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मक्का और मदीना को भी उम्रे या ज़ियारत के लिए बंद कर दिया गया और फिर किसी भी किस्म की ज़मीनी या हवाई सफ़र की सऊदी अरब के अंदर आने या वहाँ से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर ही सूबों के दरमियान सफ़र तक पर भी पाबंदी लगा दी गई। सऊदी अरब में इस वक्त तमाम बड़े शहरों में 24 घंटे का लॉकडाउन है। महज कुछ देर के लिए करीब तरीन ग्रोसरी स्टोर्स या मेडिकल स्टोर्स पर जाने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने हज को भी मनसूख करने का इंदिया दे दिया है। हज 1798 से आज तक बगैर किसी तातुल के मुसलसल होता रहा है और 25 लाख लोग इस फरीज़े को अंजाम देने दुनिया भर से आते हैं। यानी 225 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हज नहीं होगा। सऊदी अरब में अभी तक 2795 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 41 अफराद की मौत हुई है और आवाम को घरों में महदूद रहने के बावजूद सऊदी हुक्काम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वबा अभी महज शुरू हुई है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत के मुताबिक आने वाले चंद हफ्तों में 10,000 से 2 लाख तक लोग सऊदी अरब में इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। अभी तक सऊदी अरब में यह वायरस कितना फैला है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत महदूद टेस्ट किए गए हैं। शाही खानदान जिसमें हज़ारों शहजादे शामिल हैं वो यूरोप जाते रहते हैं और ये समझा जा रहा है
کہ ان میں سے اکثر کو یورپ سے ہی وائرس لگا اور وہ واپس آ کر خاندان کے دیگر افراد میں وائرس منتقل کرنے کا باعث بنے۔ جو پہلا کیس سعودی عرب میں رپورٹ ہوا تھا وہ ایک سعودی شہری تھا جو ایران سے واپس سعودی عرب آیا تھا۔ جب کچھ مزید کیسز سامنے آئے تو سعودی حکام نے مشرقی صوبے میں لاک ڈاؤن کر دیا تھا، جہاں متعدد زائرین ایران میں مقدس مقامات کی زیارت کر کے واپس آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سعودی عرب میں متعدد کیسز غیر ملکی شہریوں کے ہیں جو سعودی عرب میں کام کرنے آئے ہیں۔ 3.25 کروڑ آبادی کے سعودی عرب کی 1/3 آبادی دیگر ممالک کے شہریوں کی ہے جو سفری پابندیوں کے بعد سعودی عرب سے واپس اپنے ملک بھی نہیں جا سکتے اور اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، مگر بھارت میں اس نازک صورتحال میں بھی مسلم دشمن پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کرونا وائرس سے پھیلنے والے خوف کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ سب تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر شروع ہوا، جس سے پہلے سے مشکل میں پھنسے مسلمان اور مشکل میں آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے BBC اردو نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے ایک مشہور ٹی وی اینکر جن کے ٹویٹر پر 1 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، انہوں نے 5 اپریل کو ایک ٹویٹ میں دعویٰ کر دیا کہ اتر پردیش میں ایک نوجوان کو تبلیغی جماعت پر تنقید کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مقامی پولیس نے بتایا کہ اس قتل کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 5 اپریل کو ایک ہندی اخبار نے اپنے فرنٹ پیج پر ایک خبر شائع کر دی کہ اتر پردیش میں کوارنٹین میں تبلیغی جماعت نے کھانے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر ہنگامہ کر دیا ہے۔ BBC کے مطابق اس خبر کو بھی دوسرے میڈیا اداروں نے شائع کر دیا۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ یہ خبر بھی بالکل غلط ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ پھر 6 اپریل کو زی نیوز اور کچھ دوسرے میڈیا اداروں نے خبر چلا دی کہ اتر پردیش میں جب میڈیکل ٹیم تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کو لینے پہنچی تو اس پر پتھراؤ کر دیا گیا۔ اس خبر کو بھی پولیس نے جھوٹ قرار دیا۔ BBC کے مطابق اس کے بعد زی نیوز نے اس خبر کو اپنے ٹویٹر سے ہٹا لیا۔ تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے بارے میں جھوٹی خبروں اور افواہوں کا سلسلہ صرف اتر پردیش اور ہندی میڈیا میں محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں اور زبانوں میں بھی ایسی خبریں عام کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے کورونا کی وبا کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ BBC کے مطابق گزشتہ دنوں میڈیا میں یہ خبر عام کی گئی کہ تامل ناڈو میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 18 افراد کو کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا، اور میڈیا میں یہ خبر بنا کر اور بنا کسی ٹھوس بنیاد کے بنا کر عام کر دی گئی۔ BBC کے مطابق اس پروپیگنڈے کا فوری اثر یہ ہوا کہ بعض لوگوں میں تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا۔ کئی مقامات سے مساجد اور مسلمانوں پر حملوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ کئی مقامات پر مسلمانوں کے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ تیزی سے پھیلتی افواہیں اور اس پر لوگوں کا یقین مسلمانوں کی مشکلات بڑھا رہا ہے۔ بھارتی اخبار دی انڈین ایکسپریس کے مطابق دلی میں 22 سالہ نوجوان محبوب علی کو قتل کر دیا گیا کیونکہ علاقے والوں کو شبہ تھا کہ انہیں کورونا وائرس ہے۔ پولیس کے مطابق محبوب علی تبلیغی اجتماع سے واپس آیا تو طبی معائنے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر جیسے ہی وہ اپنے گاؤں میں پہنچے تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محبوب علی کورونا وائرس پھیلانے آیا ہے، جس کے بعد علاقے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس نوجوان کی جان لے لی۔ بھارت میں اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بھارتی صحافی رانا ایوب نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے آرٹیکل لکھا ہے، اور آرٹیکل کے مطابق بھارت کی طرف سے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو رد عمل دیا گیا اسے نسلی امتیاز اسلاموفوبیا سے داغدار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، اور یہ نریندر مودی کی قوم پرستانہ انتظامیہ کی خصوصیات ہیں۔ حال ہی میں ٹویٹر پر کورونا جہاد اور بایو جہاد کے ہیش ٹیگز کی بھرمار کر دی گئی تھی، جس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق اتوار کے دن بھارتی حکومت نے کورونا وائرس کے تقریباً 1000 کیسز کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا، جنہوں نے 8 سے 10 مارچ کو اپنا سالانہ اجتماع دلی کے علاقے نظام الدین میں کیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب بھارت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ آرٹیکل کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے باوجود اجتماعات رکھنا اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ایک غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ اس سے خود مسلمان بھی اتفاق کرتے ہیں، مگر راتوں رات مسلمان بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے واحد مجرم بن گئے۔ البتہ اسی دورانیے میں مختلف مذہبی گروہ نے اپنی عبادت گاہوں میں اجتماعات رکھے، بہت سی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ ایک شخص جو دبئی سے سفر کر کے آیا، 1200 لوگوں کی موجودگی میں اس نے ایک ہندو تہوار میں شرکت کی، اور اس کے بعد مدھیہ پردیش میں 25,000 لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا۔ یعنی رانا ایوب کا کہنا ہے کہ جو دیگر مذہبی گروہ اجتماعات کر رہے تھے انہیں نظر انداز کیا گیا اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا
اور کورونا وائرس کے بحران کو بھی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ آرٹیکل کے مطابق نفرت انگیز ہیش ٹیگز جو استعمال کیے گئے جیسے کہ کرونا جہاد، اسے 16 کروڑ سے زائد لوگوں نے بھارت میں دیکھا، اور پھر جعلی خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور ان جعلی خبروں میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک مسلمان لوگوں پر تھوک رہا ہے تاکہ کرونا وائرس کو پھیلائے، اور یہ ایک جعلی ویڈیو تھی۔ اس قسم کی بہت سی جعلی خبریں پھیلائی گئی، اور جب تک ان خبروں کی تردید ہوئی اس وقت تک لاکھوں لوگ انہیں دیکھ اور پڑھ چکے تھے اور ان پر یقین کر چکے تھے، اور مسلمانوں سے نفرت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رانا ایوب کے مطابق بھارت کے سب سے بڑے ایک چینل انڈیا ٹوڈے نے ایک تصویر شائع کی جس میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح مسلمانوں نے بھارت میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز پھیلائے۔ اسی طرح بھارت کے ایک معروف ایڈیٹر نے غلط دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھارت میں 60% کیسز پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور پھر اسلاموفوبیا کی اس زہریلی نمائش نے عدالتوں تک اپنا راستہ ڈھونڈ لیا۔ بھارت میں گجرات کی ہائی کورٹ نے 3 اپریل کو یہ حوالہ دیا کہ مسلمانوں کے اجتماعات ملک میں کیسز کی اضافے کی وجہ ہیں۔ رانا ایوب کے آرٹیکل کے مطابق جو نفرت نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی اس کے سنگین نتائج ہیں۔ ایک نومولود بچہ جس کی پیدائش ایمبولنس کے اندر ہوئی وہ جان کی بازی ہار گیا، کیونکہ جب اسپتال کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے بچے کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح 3 اپریل کو ایک مسلمان شخص نے اس وقت خودکشی کر لی جب اس کے گاؤں کے لوگوں نے اس بات پر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ وہ اس تبلیغی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہے جس میں حال ہی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، اور اس بات پر اس نے خودکشی کر دی۔ رانا ایوب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ میں گزشتہ 10 دن سے بھارت کی کچی آبادیوں میں کورونا کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہی ہوں جہاں سوشل اور اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ آسان نہیں ہے، جس سے بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس وبا کی مشکل میں ان غریبوں کو بھوک، افلاس، اذیت اور نسلی امتیاز کا سامنا ہے، اور یہ وہ کہانی ہے جسے بھارت اور دنیا کو سننا ہوگا اور اس پر ایکشن لینا ہوگا۔ لیکن ایک ایسے وقت میں بھی مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں ان غریبوں کی بجائے اکثریت کے تعصب کے خلاف لکھوں۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس عالمی بحران کے وقت جہاں ہمیں اپنی تمام نفرتیں ایک طرف رکھنی چاہیے تھیں، وہاں میرا ملک اور اس کے لیڈر مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میری توجہ اس تعصب پر ہی رہے، نہ کہ کرونا وائرس پر۔ کرونا وائرس کے خلاف ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز اس وقت فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں، مگر جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کی ساری کی ساری صورتحال رانا ایوب نے بتائی، دوسرے جو میڈیا ہاؤسز نے لکھا وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور آپ خبر اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔